جب روس اور یوکرین کے درمیان حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور یوکرین جو تھا وہ بار بار یورپین یونین کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے مجھ سے ایٹم بم جو تھے وہ اس لیے رکھوائے تھے کہ آپ اور امریکہ میرا دفاع کریں گے، روس جو ہے وہ میرے اوپر قبضہ کرنے آ رہا ہے، اور یہ لوگ جو تھے یورپین یونین بھی اور امریکہ بھی اس وقت کان لپیٹ کے منہ سائڈ پہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو تھا یوکرین شیدگی تو تھی لیکن جنگ نہیں ہو رہی، تو ایک سبز قدم پھر پاکستان سے گئے، ساتھ میں بہت سارے جرنلسٹوں کو لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے باقاعدہ پوٹن صاحب سے ملاقات کی اور پھر جا کے پوٹن صاحب کو سمجھایا، جس کے نتیجے کے اندر جنگ کا آغاز ہوا جو ابھی تک جاری۔ اب دوسری طرف امریکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ شریک ہوگا تو وہ اسرائیل کی طرف سے شریک ہوگا، اور وہ جو تھا وہ ایران کو پورا پھینٹا لگانے کا امریکہ ارادوں کا اظہار بھی کر رہا تھا اور کر چکا ہوا تھا کہ ہم تو اس جنگ میں جا رہے ہیں، اور ایران پہ کوئی دن جاتا ہے کہ امریکہ حملہ آور ہو جائے، اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم ایران پہ حملہ، امریکہ ایران پہ حملہ 15 دن کے لیے ڈیلے کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ انہوں نے محاورتاً کہا ہے یا حقیقتاً کہا ہے، لیکن 15 دن کے لیے انہوں نے ڈیلے کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جی ہم پھر سوچیں گے کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ فرق دو افراد اور دو پالیسیوں کے درمیان۔ میں مزید اس کے اوپر نہیں کچھ کرنا چاہتا۔ اوصاف کا دورہ پیٹاگون کی دعوت کے اوپر تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان سے گزارش کی گئی کہ آپ یہاں پہ اپنا سٹے لمبا کر لیں کیونکہ ٹرمپ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ٹرمپ صاحب G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑ کے بھاگم بھاگ جو ہے وہ واپس آئے، اور پھر انہوں نے ملاقات بھی کی حافظ صاحب سے، اور اب پاکستان کے باقاعدہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ تجارت کے حوالے سے اور تعاون کے حوالے سے شروع ہونے لگے ہیں۔ اس لیے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں امریکہ پہنچے ہیں۔ یہ بڑا ہسٹورک دورہ ہے، اس کے اندر پاکستان نے اپنے روایتی نقطہ نظر اور دوستوں کے حوالے سے، خاص طور پہ اپنے ہمسائے ایران کے حوالے سے، اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی سے سرے منہ کیا 1 انچ بھی انحراف نہیں کیا۔ ہم نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے، اور ایران جو مدد ہم سے مانگ رہا ہے وہ ہم اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ پھر وقت اس کو سفارتکاری کی ضرورت ہے، سفارتکاری کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے ساتھ سفارتکاری کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ اور یہی ایک اچھے دوست کی، اچھے ہمسائے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ان کو وہ مدد فراہم کرے جس کا وہ مطالبہ۔ یہ جو پالیسی ہے اور یہ جو سٹے ہے حافظ صاحب کا، یہ ہسٹورک ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی آرمی چیف کو بغیر کسی دوسرے عہدے کے، نہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں نہ وہ صدر پاکستان ہے، اس کے بغیر امریکہ نے بلایا ہے اور ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور اب بات چیت دیگر شعبوں کے اوپر پھیل رہی ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔